بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں روحانی بک یوٹیوب چینل۔ آج کل جیسے کہ اسٹرابری پھل کا موسم ہے اور بہت زیادہ بازاروں کے اندر ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے، تو اس حوالے سے گزشتہ کچھ سالوں سے، پچھلے سال بھی اور اس سال بھی بہت سارے اس کے حوالے سے مسائل ہوتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسٹرابری کھانا اسلام میں جائز بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو گزشتہ کچھ دنوں سے مجھے بہت سارے اس حوالے سے میسیجز آئے کہ مفتی صاحب ہم نے دیکھا ہے، سنا ہے، پڑھا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں اسٹرابری جو ہے وہ جہنم کا پھل ہے، دوزخیوں کی غذا ہے۔ کیا ایسی اس بارے میں ہے کوئی؟ اور ایک بھائی کا کل میسیج آیا اور تفصیلیں انہوں نے بات کی اور کہا کہ مفتی صاحب میں نے ایک عالم کا سنا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ اسٹرابری کو اردو کے اندر زقوم کہا جاتا ہے، اور جیسے کہ قرآن مجید کے اندر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم، کہ زقوم کا جو درخت ہے اس کا وہ جہنمیوں کی غذا ہے، اور تو اس لیے یہ بھی ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ یہ زقوم اگر اردو میں مجھے نہیں معلوم کہ اس کا یہ معنی ہے، لیکن عربی کے اندر اور معنی ہے اور اردو کے اندر اور ہے۔ اگر اردو میں معنی کہ زقوم ہے، لیکن عربی کے اندر تو اس کا اور معنی ہے، اس کو بعض اس حوالے سے کہا جاتا ہے فراولا اسٹرابری کو، تو اس لیے یہ وہ معنی نہیں ہے جو عربی والا زقوم ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو جہنمیوں کا پھل ہے زقوم، جس کے بارے میں، وہ تو ایک کانٹے دار درخت بھی ہے اور اس کا جو پھل ہے وہ بہت ہی ترش اور سخت اور کڑوا ہے، جبکہ اس کے بنسبت اگر آپ دیکھیے اسٹرابری خوش ذائقہ بھی ہے، اچھی بھی ہے اور بہت سارے لوگوں کو پسند ہے، مجھے خود بھی پسند ہے۔ تو ایسا کہنا ہے کہ اسٹرابری جو ہے وہ جہنمیوں کی غذا ہے یا اسلام میں ناجائز ہے یا حرام ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اسٹرابری کھا سکتے ہیں اور یہ جائز ہے، اور جو لوگ ایسا کہتے ہیں وہ غلط فہمی کے اندر ہے کہ انہوں نے زقوم کا نام عربی اور اردو والا ایک لے لیا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اسٹرابری کھانا فی نفسی ہی جائز ہے اور اس کے بہت سارے طبی فوائد ہیں، اس کو آپ کھا سکتے ہیں، تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں پسند نہیں ہوگی، اس کو لائک کریں، دوستوں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں اس کو۔ ملیں گے انشاءاللہ العزیز پھر کسی اچھی نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔